بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مقصود اور آپ دیکھیں پروگرام آخر کیوں۔ ناظرین، آزاد کشمیر الیکشن کی آمد کے ساتھ ساتھ جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم آزاد کشمیر کے سیاسی حالات پر نظر ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے وزیر اوقاف و مذہبی امور جناب راجہ عبدالقیوم صاحب۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق خان نے 5 سالہ دور حکومت میں آپ کے مد مقابل امیدوار چودھری لطیف اکبر سے بہت سے امور پہ سیاسی طور پر ہم آہنگ رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ پیپلز پارٹی کو اس تعلق کی وجہ سے فرینڈلی اپوزیشن کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو آزاد کشمیر کے اس موقع پر خوش آمدید کرتا ہوں۔ تھینک یو۔ میں اس بات پہ بڑا حیران ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جس کو حضرت قائد اعظم نے ہمیں تاکید کی تھی کہ مل جل کے رہنا اور مل کے کام کرنا۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے سیاستدان آپس میں مل نہیں سکتے، اور اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ملک جو ہے وہ ملک پاکستان ہے، جس کو 2 ٹکڑے کیا گیا۔ میں اس میں ڈائریکٹ آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو وزیر اعظم پاکستان کا رویہ لطیف اکبر صاحب کے ساتھ تھا، میں یہ وعدہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اس سے زیادہ بڑھ کے میرا اس کے ساتھ تھا۔ لطیف اکبر کے خلاف میں نے پٹیشن کی ہوئی تھی، ریٹ پٹیشن۔ چودھری صاحب بیمار ہو گئے، یہاں سے لندن چلے گئے، تو میں نے کہا میں لیٹے ہوئے آدمی کے خلاف مقدمہ نہیں کرتا، میں نے اپنی وہ درخواست یا ریٹ جو بھی تھی واپس لے لی۔ اس کے لیے میں نے دعا کرائی، اس کی صحت کے لیے، وہ اللہ نے کیا، صحت یاب ہو گئے۔ یہ ہمارا مشن ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اچھی خواہشات کا اظہار کریں، تاکہ ہمارے علاقے میں، ہمارے ملک میں ایک ثبوت قسم کی پولیٹیکل حکومت جس کی بھی ہو وہ قائم ہو جائے۔ یہ اس میں کوئی ابہام نہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا وہ دوست ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مقابلہ ہوتا ہے مرد میدان۔ پچھلے الیکشن میں 10,000 کی لیڈ سے میں کامیاب ہوا چودھری لطیف اکبر صاحب سے، اور اس کے بعد ہم ملے ایک دوسرے سے۔ یہ باہمی رابطہ ہے اور اپنے حق پہ خود قائم رہنے کا ایک اصول ہے، اور میں کہتا ہوں کہ سیاستدان پاکستان کے اگر یہ اصول استعمال کرتے تو آج ہم 45 ارب ڈالر یا اس سے بھی زیادہ کے مقروض نہ ہوتے۔ آج ہم مانگتے ہیں، جگہ جگہ مانگ کے گداگری کرتے ہیں، ہمیں اس گداگری سے بالکل نجات مل جاتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے اس ہاتھ پر کشمیر میں کیا ظلم و تشدد ہو رہا ہے، اور کشمیر حضرت قائد اعظم نے جس طرح سے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، اور اسی بنیاد پہ ہم آزاد کشمیر والے کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ تو یہ اسی باہمی یقین کی ایک فضا پیدا کی جائے تو ملک، یہی ملک جو ہے یہ بالکل یہ سونے کی چڑیا ہے۔ اس میں اتنے ہمارے ہاں وسائل ہیں کہ اگر ان کو یوٹیلائز کیا جائے
ठीक तरीके से। असल मैं आपको गुजारिश करूँ कि यहाँ एक वाला प्रोजेक्ट है, चाइनीज़ वाले लगा रहे हैं, और हमारे दूर अंदेश के हैं या कोता अंदेश के हैं लोग उसकी मुखालफत करते हैं। हालांकि वो ऐसा प्रोजेक्ट है कि 30 साल के बाद वो आज़ाद कश्मीर की मलकियत हो जाते हैं, करोड़ों रुपए हमें वहाँ से आएंगे, और वहाँ की चाइनीज़ की जो कंपनियाँ वो खुद अपने पैसे लगाए, हमने कोई पैसा नहीं दिया, वो अपने पैसे लगा के और उसमें रुकावट पैदा की जा रही है। और उसमें मेरे ये फाजल दोस्त चौधरी लतीफ़ अकबर साहब भी बयानबाजी करते हैं कि ये नहीं लगना चाहिए, लेकिन हम फिर भी भाइयों की तरह मिलते हैं। आगे हम जब ये देखते हैं कि अब कश्मीर का मामला क्या होगा, मैं समझता हूँ कि मुसलमान के लिए तो सबसे बड़ी तौहीन है कि एक तरफ तो उसके भाई जुल्म और सितम की आग में जल रहे हों, दूसरी तरफ ये झंडे लहराते हम फिरें। ये झंडे जो हैं ये हमें अल्लाह ने दिए हैं, लेकिन इसलिए दिए हैं कि अपने मजलूम भाइयों की मदद करो। आप चूँकि औकाफ के मिनिस्टर हैं, आज़ाद कश्मीर में औकाफ का महकमा एक मुनाफा बख्श महकमा है जिससे हुकूमत आज़ाद कश्मीर को अच्छी खासी आमदन होती है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में दरबारों, खानकाहों और ज़ियारतों में ज़ायरीन के लिए उस तरह से खातिर ख्वाह इंतज़ाम देखने में नहीं आते। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इसमें आपको गुजारिश करूँगा कि मैं इससे इत्फाक नहीं करता। आप ज़रा मीरपुर जाएं, शहरी सरकार जाएं, जो बड़े बड़े दरबार हैं, यहाँ ज़ायरीन के लिए रियाज का भी बंदोबस्त होगा, खाने का भी होगा, और इस वक्त में हम बना रहे हैं मज़ार शरीफ को, दोबारा उसके टेंडर भी हो गए हैं 5 करोड़ रुपए से। इस तरह से एक प्लाजा यहाँ बना रहे हैं हम औकाफ का 16 करोड़ या 15 करोड़ के करीब कुछ है। हमने तमाम दरबारों को बाबा शाह 4 बड़े दरबार हैं इस वक्त, खड़ी शरीफ, बाबा शादी शहीद, मायामी साहब खुरट्टे में, और चौथा ये शहरी सरकार का। इसमें हम हदल मकदूर अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं कि ज़ायरीन को कोई तकलीफ़ न हो, उनकी सहूलत हो। और इस वक्त जो कहीं आप कमज़ोरी अगर देखेंगे उसकी वजह हम नहीं है, उसकी वजह ये जो आपने पट्टी बांधी हुई है ये है। और मैं मुसलमान की हैसियत से मैं यकीन रखता हूँ कि जो वक्त बराबर है आने वाला है, जिस वक्त पर इंसान की मौत है वो होगी, हर सूरत होगी, किसी सूरत टाल नहीं सकती, न किसी बीमारी से न किसी और वजह से। इसलिए मैं तो ये नहीं मानता, ना मैं मानता हूँ इस बात को। जिस वक्त कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ, मैंने सबसे पहले तमाम मज़ारात पे मसाजिद में उलमा को इकट्ठा करके कहा दूध शीफ पड़े और दुआ मांगे कि इसको कुआले से पार ही रखे, हमें नहीं ज़रूरत। इसलिए उसमें ये औकाफ में, औकाफ को ना हम कोई पैसा देते हैं हुकूमत को, ना लेते हैं, कोई ग्रांट नहीं लेते। हमारा इस वक्त तक एस्टेब्लिशमेंट के अखराजात जो हैं वो जिन लोगों को नौकरियां मिली हुई हैं वो करोड़ों रुपए के हिसाब से, मुझे वो फिगर याद नहीं, अगर मालूम होता तो मैं वो कनेक्ट करवा लेता। राय साहब, आज़ाद कश्मीर वो खत्ता है जहाँ पाकिस्तान से पहले मजहबी इस्लाहात की गई थी, जिसमें जहाँ के औलिया कराम बिलखसूस सरदार अब्दुल कय्यूम खान का कलीदी किरदार रहा है। आपकी हुकूमत में मदारस रजिस्ट्रेशन एक्ट इस कदर मुश्किल हो गया है कि आज़ाद कश्मीर जैसे मजहबी खत्ते में दीनी मदारस खोलना नामुमकिन हो गया है। आप ही की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के जैसे शरीयत कोड का भी खात्मा कर दिया। आज़ाद कश्मीर का खत्ता जहाँ कभी मजहबी इंतहा पसंदी नहीं रही, वहाँ ऐसे इक़दाम आपकी हुकूमत को क्यों ज़रूरत पेश आए हैं? मेरे ख्याल में दीनी मदारस को यहाँ जितनी आज़ादी है वो मुल्क के और किसी कोने में नहीं। आज़ाद कश्मीर की एक छोटी सी जगह
کے تحت جو دینی مدارس قائم کیے ہوئے ہیں، اگرچہ ان کے جو مسالک ہیں، مسلک مختلف ہیں، میں نے ان سب کو کہا کہ آپ کے جو بھی مسلک ہے ان سب کا راستہ جو ہے جاتے جاتے منزل ان کی مدینہ شریف ہے. اگر کسی کی منزل وہ مدینہ شریف سے ہٹ کے ہے تو میں اس کو مسلمان ہی نہیں کہتا. تو ہم نے یہاں کوئی ایسی پابندی میری تو اس میں ایسی نہیں ہے کہ دینی مدارس کے لیے کوئی ہم نے ناروا قسم کی پابندی لگائی ہو. البتہ یہ ہے کہ جو بات وہاں ہوتی ہے اس کی اڈاپٹیشن کرنے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، چونکہ ان کے بغیر وہ جو بات وہاں کرتے ہیں ہم یہاں بھی وہی اڈاپٹیشن کرتے ہیں. مسلم لیگ نون سے بہت سی شخصیات پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہی ہیں، جس میں آپ کا نام بھی سر فہرست ہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ جب کپتان صاحب آئے تو میں نے اسمبلی فلور پہ بھی یہ کہا تھا کہ میں عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے بجٹ کے اوپر کوئی کٹ نہیں لگائی، سب پیسہ ریلیز کیا، ورنہ وہ ذرا بھی انگوٹھا رکھ دیتے ہماری تعمیر و ترقی وہیں رک جاتی. یہ میں ان کو داد دیتا ہوں. یہی میری وہ جو بات ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ پی ٹی آئی میں گیا، لیکن یہ جس کا حق ہو اس کی حق میں بات کہنی چاہیے. اور یہ کوئی تھوڑا سا ہمت چاہیے یہ کہنے کے لیے. کہنے والے کہتے رہتے ہیں، لیکن میری جو تاریخ ہے وہ یہ نہیں ہو سکتی. ہم ایسے لوگ ہیں کہ اپنی جماعتوں سے باہر نہیں جاتے. مثلا میں مسلم کانفرنس میں تھا، اور چونکہ مسلم کانفرنس جو ہے یہ مسلم لیگ کا جز ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ حضرت قائد اعظم نے سری نگر کے جلسہ عام میں فرمایا ہوں. اور پھر یہاں ہم مسلم لیگ میں رہے. جب مسلم لیگ نے مسلم کانفرنس نے اپنا کام چھوڑ دیا تو ہم نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو گزارش کی کہ جناب یہ جز تھا، اس نے جز نے کام کرنا چھوڑ دیا، لہذا کل اپنے اختیارات استعمال کریں. مسلم لیگ کل ہے. تو انہوں نے کہا آپ کا مطلب کیا؟ ہم نے کہا جی آپ وہاں مسلم لیگ کی شاخ اٹھائیں. انہوں نے مان لی ہماری ریکویسٹ، مسلم لیگ کی شاخ بن گئی. تو پھر اس میں ہم سب لوگ آگے. باقی رہی یہ آنا جانا لگا رہتا ہے، یہ کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. لیکن جو پکے کارکن ہیں وہ نہیں جاتے کہیں. آپ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے مرکزی رہنما ہیں. وزیر اوقاف آنے والے الیکشن میں مضبوط ترین امیدوار اسمبلی ہے. آپ کا کیا ہوم ورک ہے اپنی نشست پر کامیابی پانے کے لیے؟ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں دوبارہ حکومت بنا پائے گی؟ میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے 16 کے الیکشن کے فوراً بعد یہاں تشریف لائے اور فرداً ہم سے ملاقات بھی کی اور جلسہ عام سے خطاب بھی کیا. آپ نے فرمایا کہ آپ کا وعدہ میرا وعدہ ہے، نواز شریف کا وعدہ ہے. اس کے لیے میاں محمد نواز شریف صاحب نے آزاد کشمیر کے بجٹ کو ڈبل کیا، 11 ارب سے 22 ارب کیا، اور پھر اگلے سال پھر بڑھایا. اس میں ہم نے باقی میں آپ کو ایک خاکہ تھوڑا سا بتاتا ہوں.
میرا حلقہ انتخاب بالکل پہاڑی ہے، وہاں پیدل چلنا پڑتا تھا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہر گاؤں میں سڑک پہنچی ہے۔ ہم نے ہوم ورک کی جب بات آتی ہے، ہم نے پکی سڑک 154 کلومیٹر بنائی ہے، لوگوں کے گھروں تک مین روڈ جو ہے ان کو کچھ ریکنڈیشن ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے انفراسٹرکچر پروگرام کے تحت بھی لوگوں کی پوری خدمت کی ہے، اور 5.5 کروڑ یا 4 کروڑ سے زیادہ ہر سال ہم لوگوں کی چھوٹی ضرورتیں جو ہیں بلدیات کے ذریعے وہ پوری کی ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہوتی ہے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر۔ ہمارا لا اینڈ آرڈر خدا کے فضل و کرم سے بہت صحیح طریقے سے رہا، لوگوں کو انصاف ملتا رہا۔ اور پھر آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آزاد کشمیر کے اندر کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے، ناٹ اے سنگل مین۔ ہم کوئی انتقام کی سیاست نہیں کرتے، کسی سے انتقام نہیں لیا، لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتے۔ یہ ہم نے اسمبلی کے اندر کے فلور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں جو ایم یو کی قرارداد پاکستان اسمبلی میں نیشنل اسمبلی نے قانون بنایا تھا، وہ اب بھی ہے۔ ہمارے ہاں ایک آرڈیننس تھا، اس آرڈیننس کو ہم نے اسمبلی کے فلور پر لے گئے اور اس کو قانون کی شکل دی، اس کے لیے قانون بنایا۔ باقی بے شمار ہم نے اصلاحات اور ترمیمیں جو ہیں، یہ 13ویں ترمیم میں ہم نے اپنے جو اختیارات تھے اور باقی معاملات جو تھے ان میں اضافہ کیا۔ مسئلہ کشمیر اتنا الجھ گیا ہے کہ اس کے اوپر سوائے 3 قوتوں کے ملک پاکستان، افواج پاکستان، آزاد کشمیر کے لوگ، یہ 3 قوتیں اس کا فیصلہ کر سکیں گی۔ ہم اس بات کے اوپر سوچ رہے ہیں، اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، وہ اساکر پاکستان کی مرضی کے مطابق ہوگا، چونکہ وہ جو ادھر سپاہی کھڑا ہے، سیز فائر لائن کی ذمہ داری حکومت پاکستان پر، دونوں طرف سپاہی کھڑے ہیں۔ اب ان کو ادھر ادھر کرنے کے لیے آرمی پیچھے کر سکتی ہے، آرمی کے ساتھ سول مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کشمیر کا مسلمہ معاملہ یہ ہے، باقی اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے لوگ کشمیر کا نام لیتا ہے، بالکل غلط ہے۔ یہ فلسطین کا معاملہ ہے، 1 صدی سے زیادہ چل رہا ہے، کیا ہوا؟ قراردادوں سے کیا ہوا؟ یونائٹڈ نیشن ایک مردہ خانہ ہو گیا ہے، لیگ آف نیشن کی طرح اس کا وہی حالت ہوگی۔ میں تو یہ میرا ایمان ہے کہ کشمیر کے لیے ہم جانیں دیں گے، ہم قربانیاں دیں گے، لیکن جائز طریقے سے دیں گے اس وقت جس وقت ہمیں پاکستان کی آرمی اس کے لیے اجازت دے گی، کیونکہ ذمہ داری حکومت پاکستان کی ہے۔ ہم حکومت پاکستان کو الگ کر کے کشمیر کا نام ہی نہیں لے سکتے، اور بین الاقوامی فورم رہا ہی کوئی نہیں ہے۔ مثلا اس وقت یونائٹڈ نیشن میں یہ فورم سب سے بڑا ہے، کیا کرتا؟ فلسطین میں خون بہہ رہا ہے، وہ کیا کیا اس نے؟ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا کیا اس نے؟ اب یہ آئٹمی قوتیں، یہ ان کی سوچنے کا مقام ہے۔ اس میں پاکستان میں جو آئٹم بم بنا، مختلف لوگ باتیں کرتے ہیں اس کا بانی ذوالفقار علی بھٹو ہے۔ 100 خرابی کے باوجود ذوالفقار علی بھٹو اس کا بانی ہے، جنرل ضیاء الحق اس کا
جو ہے یہ اس نے اس کو مکمل کروایا. اسحاق خان کا نام بھی اس میں آتا ہے, میں نہیں مانتا یہ. اور قدیر خان اور مبارک, ڈاکٹر مبارک کا اس میں گرامی ان کا, ان دو کے سر پہ سے. پھر آخری بات جو ہے, جو اس کا اظہار ہے, وہ اس کا اظہار نواز شریف کو بے پناہ لالچ بھی دیا گیا, لیکن اس نے اس بات کو نہیں مانا, خود چلا گیا, سب کچھ کیا, لیکن اس کا دھماکہ کر کے ایک قوم کی صف میں ہم کو کھڑا کر کے چلا گیا. اس نے قیاد و بند کی صورتیں اختیار کی, سب سلسلہ کیا, لیکن اصولوں پہ سودا نہیں کیا. راجہ صاحب آپ کو بہت شکریہ, آپ نے پروگرام آخرکیوں کے لیے ٹائم نکالا. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. اپنی میزبان مقصود کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.